حاضرین، آج کی تفسیر میں آپ کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا معجزہ سننے کو ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام میدان تیہ میں قوم بنی اسرائیل کے ساتھ تھے۔ آسمان سے من سلویٰ اتر رہا تھا۔ اب یہ لوگ کہنے لگے کہ من سلویٰ تو اترا، لیکن ہم کو پینے کے لیے، نہانے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ ہم بہت پیاسے ہیں، ہمیں پانی چاہیے۔ ہم بہت پیاسے ہیں، ہمیں پانی چاہیے۔ اب آپ ذرا توجہ رکھیں۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی قوم نے کیا کہا؟ ہم بہت پیاسے ہیں، اے موسیٰ ہمیں پانی چاہیے، جس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو اس وقت کو جبکہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا۔ مجھے آپ جواب دیں، کھانا پانی کس سے طلب کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ کھانا دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ روزی دینے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ پانی برسانے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے پانی کیوں طلب کیا؟ اللہ تعالیٰ سے پانی کیوں نہیں طلب کیا؟ پھر اگر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے پانی طلب کر ہی لیا تھا تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے کہ پانی اور روزی دینے والا پروردگار ہے، اس سے پانی طلب کرو، دعا اس سے کرو، مجھ سے کیوں پانی طلب کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سعودی سے لے کر پوری دنیا میں اصل جڑ ہے وہابی، اور اس کی شاخیں ہیں جماعت اسلامی، اہل حدیث، تبلیغی جماعت، یہ اس کی سب شاخیں ہیں، اس کی برانچ ہے۔ ان کا کہنا یہی ہے کہ وسیلے کی ضرورت نہیں، روزی دینے والا پروردگار، پانی دینے والا پروردگار، دعا اسی سے کرو۔ ڈائریکٹ مانگو۔ ماشاءاللہ، حاجی صاحب نے بالکل صحیح کہا، ڈائریکٹ مانگو، انڈائریکٹ کہے کو؟ ولی کی ضرورت کیا؟ نبی کی ضرورت کیا؟ ڈائریکٹ مانگو۔ ایک کتاب میں لکھا ہے، وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے، جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے؟ تو کیا مطلب ہوا کہ خدا سے سب ملتا ہے، ولیوں سے کیوں مانگتے ہو؟ اور یہی ولیوں سے مانگنا شرک ہے۔ اب آپ بتائیے، ولی کب ہے؟ نبی کے بعد۔ تو ولی سے یا نبی سے مانگنا شرک ہوا؟
ڈائریکٹ مانگو، انڈائریکٹ نہیں. تو ایسا کیجئے کہ شرک کا فتویٰ تو سب سے پہلے بنی اسرائیل پر دیجئے. انہوں نے اللہ سے نہیں مانگا، موسیٰ علیہ السلام سے پانی مانگا، اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا، انہوں نے بھی دعا کی، اور انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں کیوں پانی دوں، مجھ سے کیوں مانگتے ہو، خدا سے مانگو. انہوں نے بھی نہیں کہا، بلکہ انہوں نے دعا کی. کیا مطلب؟ صاف واضح ہے، قرآن کی آیت کی روشنی میں بول رہا ہوں میں. صاف واضح ہے اس آیت سے پتا چلا کہ نبی کی بارگاہ میں آنا خدا کی بارگاہ میں آنا ہے. نبی سے کوئی چیز طلب کرنا، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اپنی طرف سے نہیں دے رہے ہیں، دے رہے ہیں پروردگار عالم سے. دعا کریں گے تب ہمیں عطا ہوگی. تو ولی کی بارگاہ میں آنا دعا کے لیے، اور نبی کی بارگاہ میں آنا دعا کے لیے، یہی قرآن کریم سے ثابت ہے. اسی کا نام وسیلہ ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے. اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ بنی اسرائیل نے پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اور جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے، اپنے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے. اے اللہ، یہ لوگ پانی طلب کر رہے ہیں، تو پانی عطا فرما. قرآن کریم کہتا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. تو ہم نے کہا اے موسیٰ، تم اپنا عصا پتھر پہ مارو. تم اپنا عصا پتھر پہ مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا، اور ایک پتھر پہ 12 چوٹیں ماری. 12 جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو پہ عصا سے مارا. جہاں جہاں مارا وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. 12 جگہ مارا تھا، 12 چشمے جاری ہو گئے، اور 12 خاندان تھے. 12 خاندان کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی چشمے سے پانی پینا اور پانی لے لینا یہ ان کے لیے اختلاف تھا. اس لیے ہر خاندان کے لیے الگ چشمہ. معلوم ہے پانی پہ جھگڑا سب سے پہلے سے چلا آ رہا ہے، پہلے میں، پہلے تو. اس نے زیادہ لیا، اس نے کم لیا. تو ایک جگہ سے پانی لینا ان کے لیے جھگڑے کا باعث تھا. 12 خاندان کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے، اور ہر خاندان نے اپنے اپنے چشمے سے پانی طلب کیا. قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ. 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا، یعنی اپنے اپنے چشمے پر انہوں نے قبضہ کیا اور وہاں سے پانی پینا شروع کیا. ہم نے کہا کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. تم کھاؤ اور پیو، من سلوہ ہم نے نازل کیا ہے، تم کھاؤ
اور پیو ہم نے جو 12 چشمے جاری کیے ہیں. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ پھرو. شکر الہی بجا لاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رہے گا. نبی کی بارگاہ میں آنا، ولی کی بارگاہ میں آنا، یہ اس لیے ہے کہ وہ دعا کریں اللہ تعالی سے، اور وہ دعا پروردگار عالم سے کریں اس طرح ہماری ضرورت پوری ہو جائے. سر دست میں آپ کو سناتا ہوں. میرے دوستوں میں ایک ہیں مولانا سید ساجد علی صابری، صابر پاک کلیری کے سلسلے کے. ہم نے اور انہوں نے ایک ساتھ پڑھا. وہ پیر ہو گئے اور ہم مولوی. ان کے دادا سید جعفر علی صاحب گلی فرنگیان، رامپور شہر میں ایک گلی ہے مشہور ابھی بھی. اس گلی میں ان کے دادا جا رہے تھے سید آل رسول. لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، آپ دعا کیجئے، بارش نہیں ہو رہی ہے، جب تک بارش نہیں ہوگی آپ کو ہم چھوڑیں گے نہیں. میاں جعفر علی صاحب نے فرمایا ارے بھائی جاؤ، میں دعا کروں گا، مسجد میں چلے جاؤ دعا کراؤ. کہا وہاں بھی گئے تھے، ہر جگہ پہنچے مگر دعا کی گئی بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا کریں. سید آل رسول ہیں، واقعی سید آل رسول. بہت چھڑانے کی کوشش کی انہوں نے مگر لوگوں نے چھوڑا ہی نہیں. جب نہ چھوڑا لوگوں نے تو غور کیجئے آپ، تو گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. مدینے کی طرف لو لگا کر کھڑے ہو گئے اور برجستہ نعت پاک لکھی، جس کے 2-3 شعر سناتا ہوں. میری بات بگڑی بنا لو محمد، میں بگڑا مجھے اب سنبھالو محمد. مجھے تانا دیتے ہیں مولا کے بندے، انہیں تم ہی کچھ دے کے ٹالو محمد. ابھی نعت پاک کے چند اشعار کہے تھے، دھواں دھار بارش شروع ہو گئی. کیا مطلب؟ رب ہے موتی یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے. تو آسانی کے ساتھ میں شرک کہہ دینا یہ جہالت کے سوا کچھ نہیں. اور پھر اگر کسی مسلمان نے شرک کیا تو وہ مسلمان ہی کب رہا؟ ایک طرف تو کہتے ہیں آپ شرک، دوسری طرف آپ مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اس کو. تو نبی اور ولی کی بارگاہ میں آنا دعا کے لیے شرک نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا پانی کے لیے، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، 12 چشمے جاری ہو گئے، ایسے کہ آپ نے عصا مارا اور 12 چشمے جاری ہو گئے. حضرات آپ جانتے ہیں یہ پتھر کون سا تھا؟ یہ پتھر بھی سنیے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. یہ پتھر وہ تھا جو کالے رنگ کا، چوکور، اس کے 4 کونے. جلالین شریف ایک کتاب ہے جو عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہے بنگلور میں، لڑکیوں کو ہم بھی پڑھاتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ جیسے کہ کوے کا رنگ، اس رنگ کا وہ پتھر، چوکور، مربع.
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. اور یہ پتھر کون سا تھا؟ یہ وہ پتھر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا. وہ کپڑے لے کر کیوں بھاگا بھائی؟ پتھر. تو کسی پتھر کو آپ نے بھاگتے ہوئے دیکھا ہے؟ مگر قرآن بتاتا ہے ہاں پتھر بھی بھاگا. کس لیے بھاگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ بھی عجیب تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا نہاتے دریا میں، اور قوم کے لوگ اکٹھے نہاتے ننگے ایک طرف. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو شرم و حیا کا پیکر بنایا ہے، اس لیے قوم سے ہٹ کر دور نہاتے موسیٰ علیہ السلام. قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ اس لیے دور نہاتے ہیں کہ ان کے جسم پہ داغ دھبے ہیں. ہمارے ساتھ اس لیے نہیں نہاتے ہیں کہ اگر نہائیں گے تو ان کے جسم کے داغ دھبے دکھ جائیں گے، عیب ظاہر ہو جائے گا، اس لیے تنہا نہاتے ہیں. نعوذ باللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کہنے کی پرواہ نہ کی. اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا. نہا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام اور کپڑے ایک پتھر پہ رکھ دیے، اور نہانے کے بعد میں جب دریا سے باہر نکلے تو پتھر پہ کپڑے رکھے تھے، وہ پتھر کپڑے لے کر بھاگا. آگے آگے پتھر اور پیچھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام. پتھر میرے کپڑے دے دے، پتھر میرے کپڑے دے دے. کہاں جاتا ہے وہ پتھر؟ بھاگتا ہوا سیدھا قوم بنی اسرائیل کے پاس جا کے رکا. اب قوم بنی اسرائیل نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو بے عیب بنایا ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. اے ایمان والو، تم ایسے مت ہونا جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لوگ تھے کہ نبی ماننے کے باوجود بھی انہوں نے عیب لگایا موسیٰ کو اور تکلیف دی. اب نبی بھی مان رہے ہیں اور عیب بھی لگا رہے ہیں. قرآن کریم نے کہا تم ایسے مت ہونا. اگر ذرا سی بھی شرم و حیا ہے تو وہابی دیوبندی تبلیغی اسے سبق حاصل کر رہے ہیں. نبی بھی مانتے ہیں اور بشر بھی کہتے ہیں. نبی بھی مانتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں غیب کا علم نہیں تھا. نبی بھی مانتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دیوار پیچھے کا بھی علم نہیں تھا. نبی بھی مانتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ موت کب آئے گی ان کو یہ بھی پتا نہیں تھا. واہ، نبی بھی مان رہے ہیں اور عیب بھی لگا رہے ہیں. بنی اسرائیل کے لوگوں نے یہی کیا تھا، نبی بھی مانا اور عیب بھی لگائے. قرآن کریم نے کہا اے ایمان والو، تم ایسے مت ہونا جیسے انہوں نے نبی ہونے کے باوجود، ماننے کے باوجود اپنے نبی کو عیب لگایا تھا. فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ تعالیٰ نے بری کر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ان کے کہنے سے. انتظام کر دیا، ایک پتھر کو بہانہ بنا دیا. اللہ اکبر. ان عیب لگانے والوں سے ایک طرف عیب لگانے والا عیب لگا رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ پتھر کو بھی عاشق رسول بنا رہا ہے. پتھر اس نے خدمت کا حق ادا کیا یا نہیں؟ خدمت کا حق ادا کر دیا پتھر نے. سبحان اللہ. اب یہ وہی پتھر تھا جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ رکھتے تھے، اور اسی سے 12 چشمے جاری ہوئے. تفسیر مدارک اور تفسیر خازن میں ہے کہ 12 چشمے پتھر سے جاری ہوئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بالکل شان والا ہے، لیکن اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ نبی آخر الزماں کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے. پتھر سے پانی نکل آنا کمال نہیں ہے، انگلی سے پانی نکلنا یہ کمال ہے.
اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں اپنے نبی کے محبت کو، اپنے نبی کے اعجاز کو بیان کرتا ہے، اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کے وفادار اور نبی سے محبت کرنے والے رہو۔ نبی کی بارگاہ میں آنا قرآن کریم کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ وہ اگر دعا کر دیں تو پانی بھی ملتا ہے، وہ دعا کر دیں تو روزی بھی ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کاش ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کی بھی محبت عطا فرمائے، قرآن والے سرکار کی بھی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔